أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا احسان و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سبھی کو یہ رمضان المبارک کا مہینہ مرحمت فرمایا۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت کی رحمتیں بندوں کے اوپر جھوم جھوم کر کے برسا کرتی ہیں۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت کی رحمت بندوں کی مغفرتوں کے لیے بہانے ڈھونڈا کرتی ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ چھوٹے سے چھوٹے عمل پر اللہ رب العزت کی جانب سے مغفرتوں اور رحمتوں کے وعدے ہیں۔ یہ مبارک مہینہ اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا، اور آج اس بابرکت مہینے کی 23 تاریخ ہو چکی، اور ہو سکتا ہے کہ آج کا جمعہ اس ماہ مبارک کا آخری جمعہ ہو۔ اس لیے مناسب سمجھتا ہوں کہ آج اسی آخری جمعے سے متعلق میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں رکھ دوں۔ بس آپ اللہ رب العزت سے دعا فرما دیں کہ صحیح صحیح باتیں میری زبان سے کہلوا دے، اور ہم سبھی کے لیے ان باتوں کو کارآمد اور نفع بخش بنا دے۔ دیکھیں، اس آخری جمعے کے بارے میں بعض لوگوں کے ذہنوں میں کچھ خاص قسم کے تصورات ہیں جن کی اصلاح میرے عزیز بھائیوں ضروری ہے۔ عام طور پر ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ آخری جمعہ، جس کو جمعۃ الوداع بھی کہا جاتا ہے، اور ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں الوداع جمعہ، یہ کوئی مستقل تہوار ہے۔ اس کے مخصوص احکام ہیں، مخصوص عبادتیں ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز فرمائی ہیں، اور پھر اس دن کے اندر لوگوں نے اپنی جانب سے عبادت کرنے کے مختلف طریقے بھی گڑھ لیے ہیں کہ اس دن میں اتنی رکعات نفل نمازیں پڑھی جائیں، اور ہر رکعت کے اندر فلاں فلاں سورت اتنی مرتبہ پڑھی جائے۔ تو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اس قسم کی کوئی بھی ہدایت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی۔ جمعۃ الوداع بحیثیت جمعۃ الوداع کوئی تہوار نہیں، نہ اس کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی احکام الگ سے بتلائے، نہ اس دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کرنے کا کوئی خاص طریقہ بتلائے، اور نہ ہی اس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایسے خاص عمل کی تلقین فرمائی جو عام دنوں کے اندر نہ کیا جاتا، بلکہ یاد رکھیں یہ بھی عام جمعوں کی طرح ایک جمعہ۔ ہاں، البتہ اتنی بات ضرور ہے میرے عزیز بھائیوں کہ ویسے تو رمضان المبارک کا ہر لمحہ ہی قابل قدر ہے، لیکن رمضان المبارک کا جمعہ بڑا قابل قدر ہے، چونکہ دیکھیں حدیث شریف کے بیان کے مطابق جہاں رمضان سید الشہور ہے، یعنی تمام مہینوں کا سردار، وہیں جمعہ سید الایام ہے، یعنی تمام دنوں کا سردار۔ لہذا جب رمضان المبارک میں جمعے کا دن آتا ہے تو اس دن دو فضیلتیں ایک ساتھ جمع ہو جاتی، ایک رمضان المبارک کی فضیلت اور دوسرے جمعے کی فضیلت۔ اس لحاظ سے رمضان المبارک کا ہر جمعہ بڑا قابل قدر ہے، اور یہ آخری جمعہ اس لحاظ سے زیادہ قابل قدر ہے کہ اس سال یہ مبارک نعمت دوبارہ نہیں ملے گی۔ ہاں، اگر اللہ رب العزت نے زندگی رکھی تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اگلے سال یہ نعمت مل جائے،
اس لیے یہ ایک نعمت ہے جو ہمارے ہاتھوں سے جا رہی ہے۔ اس کی قدر و منزلت کو پہچان کر انسان جتنی بھی عبادت کر لے، جتنا بھی عمل کر لے، وہ کم ہی کم ہے۔ بس یہ حقیقت ہے اس جمعۃ الوداع کی، ورنہ یاد رکھیں نہ تو یہ کوئی مستقل تہوار ہے، نہ اس کے مخصوص احکام ہیں، اور نہ ہی اس کی مخصوص عبادتیں۔ ہاں البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ جب رمضان المبارک میں یہ جمعۃ الوداع کا دن آتا ہے تو اس دن میرے پیارے بھائیوں دل میں دو طرح کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، اور ہر مومن کے دل میں یہ جذبات پیدا ہونے چاہیے۔ ایک تو خوشی کا جذبہ اور شکر کا جذبہ کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ رمضان المبارک کا مہینہ مرحمت فرمائے، اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان المبارک میں روزوں کی سعادت سے نوازا، اسی طرح تراویح کی سعادت سے نوازا، اور قرآن مقدس کی تلاوت کی توفیق بخشی۔ یہ بات قابل مسرت ہے اور قابل شکر ہے، اور اس پر ہم اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکریہ ادا کریں وہ کم۔ اس لیے کہ دیکھیں نہ جانے کتنے بندے ایسے ہیں، نہ جانے کتنے بندے ایسے ہیں جو پچھلے سال رمضان المبارک کے روزوں میں ہمارے ساتھ شریک تھے، جو پچھلے سال تراویح میں ہمارے ساتھ شریک تھے، لیکن وہ اس سال اس دنیا سے جا چکے، اب وہ اس دنیا کے اندر نہیں رہے۔ آپ ان جانے والوں سے رمضان المبارک کے ایک ایک لمحے کی قدر پوچھئے۔ یہ سچ میں میرے پیارے بھائیوں یہ حسرت کر رہے ہیں اور یہ تمنا رکھتے ہیں کہ کاش ہمیں رمضان المبارک کے کچھ لمحات اور مل گئے ہوتے تو ہم اپنی نیک اعمالیوں کے اندر اضافہ کر لیے ہوتے، لیکن ان کا وقت ختم ہو چکا، وہ اب اس دنیا سے جا چکے، ان کے پاس حسرت کے سوا کوئی چارہ کار نہیں۔ ہاں البتہ اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ابھی بھی یہ لمحات عطا کر رکھے، تو یہ بات ہمارے لیے قابل مسرت ہے اور قابل شکر ہے۔ اور اس لحاظ سے بھی اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ نہ جانے کتنے اللہ رب العزت کے بندے ایسے ہیں جنہیں یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب رمضان المبارک آیا تھا اور کب چلا گیا، نہ ان کو روزہ رکھنے سے کوئی غرض، نہ ان کو تراویح پڑھنے سے کوئی مطلب۔ اللہ بچائے آنکھوں کے اوپر غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہیں، رمضان المبارک کے آنے پر بھی ان کے نظام الاوقات کے اندر، ان کے کھانے پینے کے اوقات میں، ان کے سونے جاگنے کے اوقات میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ تو یہ بات ہمارے لیے قابل مسرت ہے اور قابل شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ان غافل بندوں میں شامل نہیں فرمایا۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں تو روزے رکھنے کی سعادت سے بھی نوازا ہے، اور تراویح پڑھنے کی سعادت سے بھی نوازا ہے، اور قرآن مقدس کی تلاوت بھی ہم نے کی ہے۔ اگر ہم بھی ان غافل لوگوں میں سے ہو جاتے تو میرے پیارے بھائیوں پتہ نہیں ہمارا کیا بنتا۔ تو یہ بات بھی ہمارے لیے قابل مسرت ہے اور قابل شکر ہے، اور اس پر ہم اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکریہ ادا کریں وہ کم۔ ایک اور بات یاد رکھیں، جہاں آج کا دن ہم سبھی کے لیے شکر کا دن ہے، جہاں آج کا دن ہم سبھی کے لیے خوشی کا دن ہے، وہیں آج کا دن میرے پیارے بھائیوں ہم سبھی کے لیے ڈرنے کا دن بھی ہے۔ اس بات کا ڈر جس کا تذکرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ میں آیا ہے۔ وہ حدیث مبارکہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے تاکہ جمعے کا خطبہ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منبر پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر 3 سیڑھیوں کے اوپر مشتمل تھا۔
آپ سب سے اوپر والی سیڑھی کے اوپر کھڑے ہو کر کے خطبہ دیا کرتے۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آیا، آپ نے سوچا بھلا میری کہاں یہ مجال ہے کہ جس سیڑھی پر کھڑے ہو کر محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے، میں اس سیڑھی کے اوپر کھڑے ہو کر کے خطبہ دوں۔ اس لیے آپ نے اپنے دور خلافت میں دوسری سیڑھی پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دینا شروع کر دی۔ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آیا، آپ نے یہ سوچا کہ بھائی میری تو یہ بھی ہمت نہیں کہ جس سیڑھی پر کھڑے ہو کر محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یار غار یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خطبہ دیا کرتے تھے، میں اس سیڑھی پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دوں۔ اس لیے آپ نے اپنے دور خلافت میں تیسری سیڑھی پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دینا شروع کر دیا۔ اس وقت سے لے کر کے آج تک یہ معمول چلا آ رہا ہے کہ خطبہ تیسری سیڑھی پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دیا کرتے۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے تاکہ جمعے کا خطبہ دیں۔ اس دن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے یہ عجیب منظر دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا فرمایا آمین۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بڑا تعجب ہوا کہ بھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا تو کوئی نہیں مانگی لیکن تینوں سیڑھیوں پر قدم رکھتے ہوئے آمین کہا، اس کی کیا وجہ؟ بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے منبر کی تینوں سیڑھیوں پر قدم رکھتے ہوئے آمین کہا، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بات اصل میں یہ ہے، جب میں منبر پر چڑھنے کے لیے آیا اس وقت جبریل امی علیہ السلام میرے سامنے آ گئے۔ میں نے منبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، انہوں نے ایک دعا مانگی جس پر میں نے آمین کہی۔ کہتے ہیں میں نے منبر کی دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، جبریل امی علیہ السلام نے دوسری دعا مانگی، اس پر بھی میں نے آمین کہا۔ میں نے منبر کی تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، جبریل امی علیہ السلام نے تیسری دعا مانگی، اس پر بھی میں نے آمین کہا۔ آپ میرے پیارے بھائیوں، ان دعاؤں کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ دعا مانگنے والے جبریل امی علیہ السلام ہیں، آمین کہنے والے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دن جمعے کا ہے، وقت خطبے کا ہے اور مقام مسجد نبوی ہے۔ لہذا ان دعاؤں کی قبولیت میں کسی بھی مسلمان کو کوئی شک و شبہ ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ یہ دعائیں ہر حال میں قبول ہوں گی۔ لیکن ڈرنے والی بات یہ ہے کہ وہ دعائیں حقیقت میں بد دعائیں تھی جو جبریل امی علیہ السلام نے مانگی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر آمین کہا۔ پہلی بد دعا، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا اس وقت جبریل امی علیہ السلام نے یہ بد دعا کی۔ آپ نے فرمایا کہ تباہ ہو جائے، ہلاک و برباد ہو جائے وہ انسان جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور پھر بھی اپنی مغفرت نہ کرا سکا۔ یعنی جس بندے کے ماں باپ بڑھاپے کی حالت میں پہنچ چکے ہو، اس کے لیے مغفرت کا حاصل کرنا، اس کے لیے جنت کا حاصل کرنا یہ بڑا آسان کام ہے۔ اگر وہ ایک قدم بھی اپنے ماں باپ کی خدمت میں اٹھا لے گا، اگر وہ اپنے ماں باپ کا دل خوش کر دے گا تو یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العزت کی رحمتیں نازل ہونی شروع ہو جائیں۔
اور مشہور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا جو شخص اپنے ماں باپ کے چہروں پر محبت بھری ایک نگاہ ڈال لے، یعنی جو بندہ اپنے ماں باپ کے چہروں کو محبت بھری ایک نگاہ سے دیکھ لے، اللہ رب العزت اسے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب مرحمت فرماتے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جب ایک نگاہ کا یہ ثواب ہے، تو جو بندہ رات دن اپنے ماں باپ کی خدمت کرے گا، ان کی اطاعت کرے گا، ان کا دل خوش رکھے گا، اللہ رب العزت اسے کس قدر اجر و ثواب سے نوازے گا۔ اسی لیے جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، ایسا بندہ جسے اس کے ماں باپ بڑھاپے کی حالت میں ملے ہو اور پھر بھی ان کی خدمت کر کے وہ اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا سکا، ایسا بندہ تباہ ہو جائے، ہلاک و برباد ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آمین، جس کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ آپ اس دعا کو قبول فرما لیں۔ میرے پیارے بھائیوں، دعا کریں کہ اللہ رب العزت اس کائنات کے اندر بسنے والے ہر مومن کو اپنے ماں باپ کا قدردان اور فرما بردار بنا دے۔ دیکھیں دوسری بد دعا، جس وقت جبریل امی علیہ السلام نے جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر کی دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، جبریل امی علیہ السلام نے یہ بد دعا کی۔ آپ نے فرمایا کہ تباہ ہو جائے اور ہلاک و برباد ہو جائے وہ انسان جس کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود نہ بھیجے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس کائنات کے اندر ایک صاحب ایمان کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا محسن کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ دیکھیں پوری انسانیت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا محسن کوئی اور پیدا نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیاں دے کر، آپ نے فقر و فاقہ اٹھا کر، آپ نے تنگیاں مصیبتیں جھیل کر، آپ نے لڑ لڑ کر ہمارے لیے ایمان کی دولت چھوڑی۔ اب ہمارے دل کے اندر اس عظیم احسان کا اتنا بھی احساس نہ ہو کہ ہمارے سامنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو اور ہم آپ پر درود نہ بھیجیں، تو حقیقت میں ہم سے بڑا ناشکرہ اور ہم سے بڑا ناقدرہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے جبریل امی علیہ السلام نے فرمایا ایسا آدمی تباہ ہو جائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آمین، یا اللہ آپ اس دعا کو بھی قبول فرما لیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہر مومن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا سچا امتی بنا دے۔ تیسری بد دعا، دیکھیں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر کی تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، اس وقت جبریل امی علیہ السلام نے یہ بد دعا کی۔ آپ نے فرمایا تباہ و برباد ہو جائے، آپ نے فرمایا مارا جائے، آپ نے فرمایا غارت ہو جائے وہ انسان جس کے اوپر پورا رمضان المبارک کا مہینہ گزر گیا اور وہ پھر بھی اپنی مغفرت نہ کرا سکا۔ اس لیے میں نے شروع میں کہا تھا کہ جہاں آج کا دن خوشی کا دن ہے، وہیں آج کا دن ڈرنے کا دن بھی ہے کہ کہیں ہم بھی اس حدیث مبارکہ کی وعید کے مصداق نہ بن جائیں کہ ہم پر بھی پورا رمضان المبارک کا مہینہ گزر جائے اور اللہ نہ کرے ہماری مغفرت نہ ہو۔ اس لیے کہ یاد رکھیں اللہ رب العزت نے یہ مبارک مہینہ ہمیں دیا تھا ہمارے گناہوں کو دھونے کے لیے، ہمارے گناہوں کے میل و کچیل کو صاف کرنے کے لیے۔ اس مہینے کے اندر مغفرت کا حاصل کرنا یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ ساری رات اللہ رب العزت کا منادی آوازیں لگاتا تھا، اللہ رب العزت کا منادی پکارتا تھا کہ ہے کوئی مغفرت کا مانگنے والا جس کی مغفرت کر دی جائے۔
ہے کوئی روزی کا مانگنے والا کہ اسے رزق عطا کر دیا جائے، ہے کوئی مصیبت زدہ بندہ اپنی مصیبتوں میں ہمیں پکارنے والا کہ ہم اس کی مصیبتوں کو دور کر دیں۔ ساری ساری رات اللہ رب العزت کے منادی نے یہ آوازیں لگائی تھی، اور اللہ رب العزت نے بھی وعدہ کیا تھا کہ میرے بندو روزے رکھو گے تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، تراویح پڑھو گے تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، میرے کسی بندے کو افطار کرا دو گے تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو اللہ رب العزت نے ہماری مغفرت کے اس قدر بہانے بنا رکھے تھے، اس لیے میں نے کہا اس مہینے کے اندر مغفرت کا حاصل کرنا یہ بڑا آسان کام تھا، لیکن جس بندے نے اس بہترین موقع کو بھی گوا دیا اور ضائع کر دیا، جبریل امی علیہ السلام فرماتے ہیں ایسا بندہ تباہ ہو جائے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آمین، یا اللہ آپ اس دعا کو بھی قبول فرما لے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت کی رحمت سے امید رکھیں کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم اس وعید کے اندر شامل نہیں ہوں گے۔ اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے کہ ہم نے روزے بھی رکھے ہیں، تراویح بھی پڑھی ہے، اور قرآن مقدس کی تلاوت بھی کی ہے، اور جو بھی ہم سے اچھے کام ہوئے ہیں وہ کیے ہیں، اور اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی زبانی یہ وعدہ کرایا ہے کہ جو بندہ ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رمضان المبارک کے روزے رکھے گا اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت کی رحمت سے یہی امید رکھیں کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم سب کے گناہ معاف ہوں گے، باقی پھر بھی اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے ڈرتے رہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ جو باتیں کہہ دی گئی اللہ رب العزت ہم سمیت تمام مسلمانوں کو عمل کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔